اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ نماز کے 8 ضروری مسائل جو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری نماز کے جتنے بھی مسائل ہیں، نماز کو سیکھنا یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ بالکل بھی انسان کو شرمانا نہیں چاہیے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں یا میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ اب لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اب نماز سیکھ رہی ہے، اب مسائل نماز کے سیکھ رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جب بھی انسان کو موقع ملے، انسان ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتا ہے اور انسان کو سیکھنا چاہیے۔ اور دین کے معاملات میں باقی کتنی بڑی بڑی ڈگریز ہم لوگ لیتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور وہاں پر ہم کلاسز لیتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم شرماتے ہیں کہ اچھا دین صرف بچپن میں بچوں کے لیے ہوتا ہے، قرآن پاک سیکھنا، نماز سیکھنا بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس عمر میں بھی آپ ہیں اور جب بھی موقع ملے، جب بھی آپ کے پاس وسائل ہوں اور آپ کو آسانی ہو تو اس وقت ضرور سیکھنا چاہیے اور ہمیشہ سیکھتے رہیں۔ ہوتا ایسا ہے کہ بچپن سے ہم نے وہی نماز رٹا لگایا ہوتا ہے، اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں اور اس میں کتنی زیادہ مسٹیکس ہوتی ہیں، ہم لوگ اس چیز کا بالکل بھی دھیان نہیں رکھتے۔ 8 مسائل ہیں نماز کے، اور اسلامی بہنیں تمام اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں تاکہ نماز کے پورے مسائل ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے اور ہم نماز میں کم از کم اپنی غلطی نہ کریں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز کے بارے میں اگر ہم پہلے سوال میں پھنس گئے تو آگے پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ تو نماز کے ضروری مسائل آنے چاہیے۔ سب سے پہلے کہ اسلامی بہنیں یاد رکھیں کہ جب آپ نماز کے لیے وضو کرتی ہیں تو وضو کرنے کے لیے آپ کو جو آپ نے اگر نیل پالش وغیرہ لگائی ہوئی ہے اپنے ناخن پہ تو پہلے آپ ناخن پہ پہلے ان کو آپ ریموو کریں۔ نیل پالش آپ نے لگا لی تو آپ کا پھر وضو نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسی میک اپ کی پروڈکٹ کے جو واٹر پروف ہوں تو اس سے بھی سادہ پانی سے آپ نے اگر ہاتھ اپنے یا اپنا فیس واش کیا ہے تو اس سے پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کو صابن وغیرہ سے پہلے اس کو ریموو کرنا پڑے گا تو پھر جا کر آپ کا وضو ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز آپ نے لگائی ہے جو واٹر پروف نہیں تھی، یعنی ٹیشو وغیرہ سے آپ صاف کر رہی ہے، سادہ پانی سے آپ صاف کر رہے اور وہ چیز صاف ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کا وضو ہو جائے گا اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو پہلے اس کو آپ ریموور سے ریموو کریں، اس کے بعد پھر آپ وضو کریں۔ اگر آپ نے پہلے وضو کیا ہوا تھا اور آپ نے لگی ہوئی تھی نیل پالش تو اب آپ چاہتی ہیں کہ میں نماز پڑھوں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو اس کو ریموو کرنا پڑے گا، اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور پھر دوبارہ آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ نماز بھی نہیں ہوگی اور وضو بھی نہیں ہوگا۔ تو نماز کے کچھ 8 مسائل ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کب کب پڑھنا چاہیے، کون کون سی رکعت میں پڑھنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو اعوذ باللہ، تعوذ اور تسمیہ یہ دونوں چیزیں جو پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت میں جب آپ نے نیت کی، چاہے 4 رکعت والی نماز ہے چاہے 2 رکعت والی نماز ہے، آپ نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا، اس کے بعد ہاتھ باندھے، ثنا یعنی سبحانک اللہم مکمل پڑھی، تو یہ پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے، آپ نے 1 رکعت کمپلیٹ کر لی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ اگر آپ پڑھنا بھول گئیں تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، آپ کی نماز بہرحال مکمل ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ مستحب ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے پڑھنا۔ تو سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، یہ مستحب ہے۔ اور یہ آپ کو ٹائم بھی نہیں لگے گا، جہاں پر اتنی لمبی نماز پڑھ رہے تو ایک بسم اللہ پڑھنے میں کتنا سا ٹائم لگتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے، تو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ہر سورہ فاتحہ سے پہلے جب بھی پڑھیں گے تو بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ اب ایک اور سوال کہ ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھنا کیا اس انسان کی نماز ہو جائے گی؟ اچھا، جو انسان جن کو قرآن پاک کا
کافی حصہ یاد ہے، یعنی بڑی صورتیں یاد ہیں یا آخری 20 صورتیں یاد ہیں یا چاروں کل یاد ہیں، تو وہ انسان پھر اگر بار بار ایک ہی صورت پڑھے، جیسے سورہ اخلاص آسانی کے لیے کہ جلدی نماز کمپلیٹ ہو جائے، تو یہ ناپسندیدہ ہے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ آپ ہر رکعت میں علیحدہ علیحدہ صورتیں پڑھیں، جیسے اگر آپ نے فجر کے 2 فرض پڑھے تو اس میں آپ نے جو 2 صورتیں پڑھی، ظہر میں بھی وہی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ ڈیفرنٹ صورتیں پڑھیں، ڈیفرنٹ صورتیں تلاوت کر کے آپ اپنی رکعتیں کمپلیٹ کریں۔ لیکن ایسے لوگ کہ جنہوں نے قرآن پاک پہلے نہیں پڑھا ہوا، بزرگ حضرات ہیں یا اب پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو یا پہلے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، تو ان کے لیے پھر وہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ یا ایسی بہنیں جن کو دیکھ کر تو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے لیکن انہوں نے زبانی یاد کوئی اور صورت نہیں ہے، یا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں بھول نہ جاؤں یا غلط نہ مجھ سے نکل جائے، تو پہلے اگر آپ کو ایزی ہے تو آپ یاد کریں قرآن پاک۔ دنیا کے کتنے ہم کام کرتے ہیں، کتنی چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں، تو کیا کریں کہ آپ نا صورتیں، وہ قرآن پاک کی صورتیں ان کو آپ یاد کریں، بار بار سنیں، ان کو بار بار پڑھیں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یاد کر کے تو آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا اور آپ پھر آپ نماز بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی، تو آپ اپنے بچوں کو بھی آگے پڑھا سکیں گی اور سکھا سکیں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر رکعت میں علیحدہ علیحدہ صورتیں پڑھیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور پھر آپ کو صورتیں بھی، قرآن پاک بھی آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہو، صرف سورہ اخلاص آتی ہے، تو بجائے اس کی کہ وہ نماز ہی چھوڑ دے، تو وہ ہر رکعت میں پھر بار بار ایک ہی صورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، ان کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ فرض نماز، سنت نماز کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ نیت دیکھیں بیسیکلی دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ کیا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے لگی ہوں، تو آپ کا ارادہ تھا کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور پہلے میں نے 4 سنت پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز آپ نے شروع کی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی یاد رکھنے کے لیے کہ اچھا پہلے میں نے 4 سنتیں پڑھی، پھر میں 4 فرض پڑھ رہی ہوں، پھر میں 2 سنتیں 2 نفل، تو بھول نہ جائے، تو بہتر ہے کہ آپ جب نیت کر لیں گی تو ایک مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ جائے گی کہ اچھا مجھے یاد ہے پیچھے میں نے سنتیں پڑھی ہیں، اب میں فرض پڑھوں گی کیونکہ میں نے نیت سنت کی تھی، تو اب میں فرض پڑھنے لگی ہوں، اس کے بعد پھر سنت پھر نفل۔ تو اس کی پھر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اس میں نیت کرنے میں کہ نیت جو سنت کی نیت ہے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ سنت رسول اللہ کے واسطے، نماز کوئی بھی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے واسطے نماز ہوگی، کسی اور کے لیے نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کی نیت ایسے ہوگی کہ میں نے نیت کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے، ہاں اگر کہنا چاہیں تو سنت رسول اللہ کی یا مطابعت رسول اللہ کی، اس طرح کہیں گے، سنت واسطے رسول اللہ۔ میں نے اکثر سنا ہے لوگوں کو اس طرح نیت کرتے ہوئے، تو یہ غلط ہے، نماز صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو آپ نے پھر نیت کرنا ہے کہ 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف، منہ میرا قبلہ شریف، اللہ اکبر، اس طرح نیت کر کے تو فرض کی میں نے نیت کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کے یا منہ میرا قبلہ شریف کے، اللہ اکبر کہہ کر تو نماز آپ سٹارٹ کر دیں۔ اسی طرح نفل کی بھی، نفل بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس طرح نیت کریں گے، کوئی بھی نفل ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہوں گے انسان، اور واسطے اللہ کے لیے وہ جو بھی نماز ہوگی ہماری، نفلی ہو سنت ہو جو بھی ہوں، وہ سارے اللہ کے لیے نماز ہماری ہوگی۔ اب قضا نماز کے بارے میں کہ قضا نماز ہمیں کس وقت پڑھنی چاہیے، تو قضا نماز جیسے ہی یاد آئے فوراً انسان کو نماز ادا کر لینی چاہیے، لیکن جان بوجھ کر کہ اچھا جان بوجھ کر میں اب نماز یہ چھوڑ دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے قضا کر لینی ہے، تو ایسا شخص گناہ گار ہوگا اور اس انسان کی پھر قضا نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے پھر سخت ناراض ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر اپنی نماز کو قضا کرتے ہیں۔
اس لیے جان بوجھ کر نماز کو قضا نہ کیا جائے، جیسے ہی یاد آئی تو فوراً نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ میری صبح والی نماز رہ گئی یا ظہر کی رہ گئی یا عشاء کی رہ گئی، تو پہلے قضا نماز ادا کریں، پھر جو آپ نماز ابھی موجودہ نماز ہے وہ ادا کریں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ اگر میں نے پچھلی نماز پڑھی میں نے، تو جو ابھی میں نے نیت کرنی ہے نماز ابھی پڑھنی ہے، یہ قضا ہو جائے گی، تو پھر پہلے جو موجودہ نماز ہے ابھی والی نماز اس کو پہلے پڑھیں، اور جو قضا نماز ہے اس کو پھر بعد میں پڑھیں۔ تو قضا نماز میں کیا پوری نماز پڑھنی پڑے گی؟ قضا نماز میں پوری نماز نہیں پڑھنی پڑتی، قضا نماز میں صرف آپ کو فرض پڑھنے پڑیں گے۔ اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو 2 سنتیں نہیں بلکہ 2 فرض ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر کسی کی ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو ظہر کے 4 فرض پڑھنے پڑیں گے، اسی طرح عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، اور عشاء کی نماز میں 4 فرض اور 3 وتر واجب۔ 3 وتر واجب میں جو دعا پڑھی جاتی ہے تیسری رکعت میں، دعائے قنوت اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو اس کو سجدہ سہو لازمی کرنا پڑے گا۔ اگر دعائے قنوت نہیں یاد تو فوراً یاد کریں اور اس کو پھر یاد کر کے پڑھیں۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ اس کی جگہ کیا پڑھیں؟ وہ اس کی جگہ تیسرا کلمہ 3 بار پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کی استطاعت ہو وہ یاد کر سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر یاد نہ کریں تو پھر ایسا انسان گناہ گار ہوگا، اسے گناہ ملے گا۔ لیکن جو چھوٹے بچے ہیں بالکل کہ ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے یاد کرنا، تو ابھی وہ پڑھ رہے ہیں، نیو نماز سٹارٹ کی ہے، تو ایسے بچوں کے لیے پھر آپ ان کو تیسرا کلمہ بھی وہ پڑھ سکتے ہیں 3 مرتبہ۔ یا بزرگ ہیں کہ جن کو پہلے نہیں آتا تھا، اب مشکل ہو رہا ہے یاد کرنا، تو پھر پڑھ سکتے ہیں تیسرا کلمہ 3 مرتبہ، تو اس طرح پھر نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کی دعائے قنوت نماز میں بھول گیا، یاد ہے لیکن نماز میں اس وقت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلے گئے، تو پھر رکوع سے اٹھنے کی بجائے پھر آپ رکوع کریں اور پھر اسی طرح اپنی تیسری رکعت کمپلیٹ کریں، اور تیسری رکعت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر کیا کریں کہ اینڈ پہ سجدہ سہو کر لیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اینڈ پہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا، نماز پڑھی لیکن سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا، تو پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس کا پھر یہی ہوگا کہ پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نماز میں اگر کوئی بھی غلطی ہوگی، سجدہ سہو کریں گے تو پھر سجدہ سہو اگر کرنا بھول گئے تو نماز میں مان لو کہ اگر کسی کی 2-3 غلطیاں ہو گئی ہیں، 2-3 غلطیاں نماز کی ہوئی ہیں، تو وہ انسان پھر کیا 2-3 سجدے کرے؟ 2-3 بار نہیں بلکہ وہ کیا کرے؟ ایک ہی بار نماز پڑھیں گے، ایک ہی بار سجدہ سہو کریں گے، تو وہ ساری غلطیوں کے لیے کافی ہوگا۔ اس میں آپ کو پھر دوبارہ اس کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی سجدہ سہو کافی ہوگا۔ لیکن بار بار جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری یہ غلطی بار بار کیوں ہو رہی ہے، اور اپنے اس غلطی کو درست کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو غلط پڑھتے رہیں اور اسی طرح اس کو جیسا ہے ویسا ہی پڑھتے رہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان غلطیوں کو ختم کرنا چاہیے اور ان غلطیوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ دوبارہ ایسی پھر غلطی نہ ہو انسان سے۔ اگر انسان کوئی 2 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی پہلی رکعت میں جو لاسٹ والی صورت ہے یعنی سورۃ الناس، اگر انسان نے یہ والی پڑھ لی، یا سنت نماز کی سنت کی 4 رکعتوں میں صورت ملانی ہوتی ہے، نوافل کے 4 رکعات میں صورت ملانی ہوتی ہے، وتر کے 3 رکعات میں صورت ملانی ہوتی ہے، فرائض کے 2 فرض میں تو دونوں میں صورتیں پڑھنی پڑیں گی، لیکن جو 4 رکعت فرض ہیں ان میں پہلے 2 فرض میں صورت ملانی پڑے گی، اور لاسٹ والے جو ہے ان میں صرف سورہ فاتحہ آمین کہنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر کسی نے سورۃ ناس پڑھ لی شروع میں یعنی پہلی رکعت میں، تو اب آگے وہ کیا کرے؟ تو اب آگے وہ جو 4 رکعتیں اس کی آگے ہیں یا 2 رکعتیں ہیں، دونوں میں پھر بار بار یہی صورت پڑھے، کیونکہ اب آخری صورت اس نے پڑھ لی ہے۔ تو اگر کسی انسان کو صورتیں یاد نہیں، جیسے کسی کو 4 کل یاد ہیں، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، کسی کو یاد ہے 4 کل یاد ہے۔ اب 4 کل جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے، آخری 3 کل تو ساتھ ہے، لیکن جو سورہ کافرون ہے وہ ان سے اوپر ہے، تو پھر اب ایسا انسان ترتیب کا کیسے خیال رکھے؟ تو وہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، تیسری میں سورہ فلق اور چوتھی میں سورہ ناس،
اس طرح پڑھیں، اس طرح ترتیب ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کسی کو صورتیں یاد ہوں تو پھر وہ ترتیب کے ساتھ پڑھیں، اگر یاد نہ ہوں پھر تو چلیں مجبوری ہے، وہ انسان اس طرح آگے اسکپ کر سکتے ہیں بیچ والی صورتیں۔ لیکن اگر کسی کو ترتیب کے ساتھ یاد ہوں تو ایک صورت اس صورت میں آپ اس کو مس کر سکتے ہیں کہ اس سے اگلی والی بڑی صورت ہے اور میں بڑی تلاوت کرنا چاہ رہی ہوں تو بڑی والی صورت کو سوچتے ہوئے آپ دوسری والی یا تیسری والی صورت کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ویسے ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، آگے پیچھے صورتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی انسان کو دعائے قنوت یاد نہ ہو نماز میں تو پھر وہ انسان کیا کرے، وہ انسان پھر تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے کوشش کریں کہ دعا کو یاد کریں۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان اگر نماز میں غلطی ہوگی اور سجدہ سہو کرنا بھول گئے تو آپ کیا کریں، تو سجدہ سہو کرنا اگر بھول گئے اور بعد میں یاد آیا کہ آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا اور آپ نے نماز میں آپ نے کوئی واجب یا کوئی فرض آپ نے ترک کیا تھا تو اب کیا کرنا چاہیے، تو آپ کو دوبارہ پھر نماز نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی، دوبارہ آپ نماز پڑھیں گے۔ اور اسی طرح اسلامی بہنیں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے عورتوں کے جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹخنے ہیں پاؤں کے، یہ نظر ویسے بھی عورتوں کا پردہ ہے، ویسے بھی نظر نہیں آنے چاہیے، لیکن اگر آپ کا یہ ٹخنا آپ کا ٹراؤزر اوپر ہوگا تو آپ کی نماز اس میں نہیں ہوگی، آپ کا ٹخنا نظر نہیں آنا چاہیے نماز میں، اس بات کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے۔ اور اسی طرح بال جو عورتیں دوپٹہ اوڑھتی ہیں، بعض دفعہ دوپٹے اتنے باریک ہوتے ہیں کہ اندر سے بال جو ہے ان کو وہ نظر آ رہے ہوتے، بالوں کی سیاہی ہے یا جس کلر کے بھی آپ کے بال ہیں وہ بال اگر دوپٹے سے نظر آ رہے ہوں گے، ایسا موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کے بال نظر نہ آئیں، کلر بھی آپ کا فیل نہ ہو، جیسے شفون کے دوپٹے، باریک دوپٹے جس سے آپ کے بالوں کا کلر نظر آ رہا ہے تو ایسے دوپٹے میں پھر نماز نہیں ہوگی۔ ایسا موٹا کپڑا کہ جس سے آپ کے بال نظر نہ آئیں تو اس میں آپ نماز پڑھیں گی۔ اور اگر اس طرح کیا ہے کہ بعض دفعہ چھوٹے دوپٹے ہوتے ہیں اور آپ نے بے شک بال آپ کے کھلے ہیں یا آپ نے بال باندھ کے رکھے ہیں اور آپ کی بیک سائڈ سے بال آپ کے دوپٹے سے باہر نظر آ رہے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے بالوں کو فولڈ کر کے اوپر آپ اپنا کلپ وغیرہ لگا لیں، یا آپ اپنے دوپٹہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ کے بال سارے کور ہو جائے، یعنی کہ بال ویسے بھی نظر نہیں آنے چاہیے اور اس طرح نماز میں بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو باقی تمام اسلامی بہنوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔